ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی چند صفات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عباد الرحمن کون لوگ ہیں، اور پھر یہ قرآن مجید ہمیں ان کا تعارف، ان کی پہچان اور ان کی صفات ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ عباد الرحمن کا معنی ہے اللہ کے بندے۔ ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ سب کا خالق، سب کا مالک اور سب کو پیدا کرنے والا، سب کا رازق، رزق عطا کرنے والا، سب کا مالک، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ تو خالق سب کا اللہ ہے، تو بندے بھی اللہ کے ہیں، مگر سارے عباد الرحمن نہیں بنتے۔ عباد الرحمن وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں فقط ایک اللہ کی عبادت کی ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتا وہ عباد الرحمن سے خارج ہے، اور جو بندہ اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے تو وہ ڈبل مجرم ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کا شریک بنا دیا، جبکہ کائنات میں اللہ کا دوسرا کوئی شریک نہیں، کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ عباد الرحمن اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، اور عباد الرحمن اللہ پاک کے فرما بردار بندے ہیں۔ عباد الرحمن اللہ پاک کے شکر گزار بندے ہیں، اور عباد الرحمن اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں۔ اور پھر اس میں بہت کم ہی لوگ باقی بچتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بہت کم ہیں، اور اللہ پاک اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اطاعت کرنے والے بہت کم ہیں، اور یہی لوگ عباد الرحمن ہیں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، رسول اللہ کی سنت کو اختیار نہیں کرتا، تو یہ انسان دنیا میں سے ہی عباد الرحمن سے خارج ہے۔ عباد الرحمن سے بھی خارج ہے، اور نبی پاک کی امت میں سے بھی خارج ہے، جس نے دنیا میں اپنے رب کو راضی نہیں کیا اور اللہ کے رسول کو راضی نہیں کیا۔ اللہ اس کا رسول کیسے راضی ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، کہ آپ ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اور اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، عباد الرحمن بننا چاہتے ہو،
فاتبعونی، تو پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری اتباع کر لو، میری بات مانو، میری سنت سے محبت کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ یقیناً تمہیں اپنے محبوب بندوں میں، عباد الرحمان میں شامل کر لے۔ اور صحیح حدیث ہے بخاری میں، مسلم شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے دنیا میں میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری اور میرے ساتھ میری سنت کے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیامت کے دن میری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا جنت میں جانے سے انکار کون کرتا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، میری سنت سے محبت کی، میری بات مانی، داخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا، میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے دنیا میں میری نافرمانی کی تو اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ بدقسمت لوگ۔ مگر آج ہم ان عباد الرحمان کا ذکر کریں گے جو جنت کے متلاشی ہے، حریص ہے، کوشش میں ہے، اور ان کی صبح و شام کی فکر ہی ہے کہ ہم اللہ پاک کے فرما بردار بندے بنے، محبوب بندے بنے، نبی پاک کے پیروکار بنے، آپ کی سنت سے محبت کرنے والے بنے، عباد الرحمان بنے۔ عباد الرحمان کون ہے؟ پہلی صفت فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہونا کا لفظ استعمال کیے۔ ہونا کا مطلب ہے ایسی عاجزی جس کے اندر وقار بھی ہو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو دوڑ کر جماعت میں شامل نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ وضو کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر کسی کا وضو ہے تو وہ بھاگ رہا ہے، افراتفری میں بھاگتا ہوا جماعت کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، فرمایا کہ جماعت کی طرف جب آتے ہو فعلیکم بالسکینۃ والوقار، تمہارے اوپر ایک تسکین، ایک وقار اور سکون والی عادت ہونی چاہیے۔ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ جماعت کا جتنا حصہ، جتنی رقطیں مل گئی جماعت کے ساتھ پڑھ لو، جو رہ گئی بعد میں پوری کر لو، مگر جماعت کے ساتھ بھاگ کر شامل ہونے سے منع فرمایا۔ اس موقع پر فرمایا فعلیکم بالسکینۃ والوقار، کہ تمہاری چال ایسی ہونی چاہیے جس میں دلی طور پر سکون بھی ہو اور وقار بھی ہو۔ ہونا کا معنی ہے ایسی چال جس میں عاجزی بھی ہو اور وقار بھی ہو۔
وقار کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چال نہ چلو کہ جیسے کوئی مریل، کوئی بیمار، کوئی لاغر، کوئی بوڑھا ضعیف العمر، یا کوئی ایسا تنگ دست بندہ جس کو کوئی تکلیف میں مبتلا ہو، جیسے وہ چلتا ہے، یہ نہیں ہے۔ بلکہ ہونا کا معنی ہے کہ عاجزی بھی ہو، وقار بھی ہو، اس انداز کے ساتھ چلو کہ جس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا یمشون علی الارض ہونا، زمین پر اللہ کے بندے چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس کے متضاد جو چال ہے وہ تکبر والی ہے۔ اللہ کے بندے چال میں تکبر کسی صورت بھی نہیں لاتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کبھی بھی زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ کیوں؟ فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اس لیے کہ تمہاری اس اکڑ سے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تمہاری اس اکڑ سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ نہیں سکتے، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، پہاڑوں کی بلندی کو چھو نہیں سکتے، تو پھر اپنی اوقات میں رہو۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کو تکبر کسی صورت میں زیب نہیں دیتا، ورنہ انسان سے کہیں زیادہ طاقتور مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ان میں جنات بھی ہیں، ان میں اور زیادہ طاقتور اللہ پاک کے فرشتے بھی ہیں۔ فرشتے جتنے بڑے طاقتور ہیں اتنے زیادہ اللہ پاک کی سب سے فرما بردار مخلوق، اور اللہ پاک نے ان کے اندر تکبر کی جو خصلت ہے وہ ویسے ختم کر دی، عاجزی انکسار۔ مگر انسان اور جن ان کو آزمائش میں مبتلا کی ہے کہ تم اگر چاہو تو عاجزی اختیار کر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اگر چاہو تو زمین پر تکبر کر لو۔ پھر حشر بھی اپنے سامنے رکھو کہ تکبر کرنے والوں کا حال میں کیا کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے۔ کبریائی کا مطلب ہے رفعت، بڑائی، بلندی، غرور، تکبر۔ یہ فقط اللہ پاک کی ذات کو زیب دیتا ہے، اس کے سامنے کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ فرشتے اس کے سامنے عاجز، آسمان اس کے سامنے عاجز، زمین اس کے سامنے عاجز، پہاڑ اس کے سامنے عاجز، سمندر اس کے سامنے عاجز، ساری مخلوقات اس کے سامنے عاجز ہے۔ تو پھر حکم دیا انسانوں کو اور جنوں کو کہ تم بھی اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے تھے تو آپ کی چال کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ زمین پر ایسے چلتے تھے جیسے ایک بندہ پہاڑ سے نیچے آ رہا، تو کیسے آتا ہے؟ ذرا جھک کے آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے مگر وقار بھی تھا، مگر سینے کو اکڑا کر نہیں، عاجزی بھی تھی، وقار بھی تھا۔ اور ایک موقع ایسا تھا جس میں نبی پاک نے تکبر والی چال کو پسند کیا تھا۔ وہ موقع کون سے؟ وہ موقع ہے جنگ کا، جہاد کا، دشمن کے ساتھ مقابلے کا، ٹکراؤ کا۔ جنگ احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں،
اور بڑے دلیر اور بہادر سارے صحابہ تھے، مگر ہر ایک کی خوبی الگ الگ۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنگ کے موقع پر اپنے ماتھے پر سرخ رنگ کی پٹی باندھ لی، یہ ایک بہادری کی علامت۔ ماتھے پہ پٹی باندھی، میدان کارزار میں نکلے اور پوری اکڑ کے ساتھ، بڑی باروب چال کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ۔ صحابہ نے دیکھا، رسول اللہ کو شکایت کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو کبھی پسند نہیں سوائے اس موقع کے۔ یہ موقع دشمن کے ساتھ جنگ کا، جہاد کا، لڑائی کا، اپنی طاقت کے اظہار کا۔ اس کے علاوہ جب آپس کا معاملہ ہے تو انہی اصحاب رسول کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی وہ ساتھی ہیں کہ جو کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں کے مقابلے میں بڑے ہیبت ناک ہیں، کافروں کے مقابلے میں بڑے جنگجو ہیں، بڑے لڑاکے ہیں، لیکن رحماء بینہم جب آپس کا معاملہ آتا ہے تو بڑے رحیم، بڑے کریم، بڑے نرم دل اور بڑے ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ بن جاتے ہیں، آپس کے اندر کوئی سختی نہیں کرتے۔ یہ عباد الرحمن ہے۔ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ عباد الرحمن وہ ہیں کہ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور وقار والی چال کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور ہونا ایک اور لفظ اس سے ملتا جلتا ہے جس کو عربی میں ہونا بھی کہا گیا ہے۔ ہونا کا معنی ہے ایسی چال جو کسی بیمار کی چال، کسی کمزور ضعیف العمر کی چال، ایسی چال نہیں، بلکہ عزت، وقار اور عاجزی والی چال اللہ کی زمین پر چلتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام سورہ لقمان میں اللہ پاک نے ان کی وصیتوں کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ کسی دن ہم لقمان علیہ السلام کی ان ساری وصیتوں کا ذکر جو سورہ لقمان میں ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس میں ایک وصیت اپنے بیٹے کو یہ فرمائی کہ اے بیٹا واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اے بیٹا جب زمین پر چلو تو درمیانی چال۔ درمیانی چال کیسی کہ نہ تو اتنا ڈھیلا پن ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھے کہ یہ بیمار ہے، اور نہ تمہاری چال میں تکبر ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں یہ بڑا متکبر ہے، بلکہ اپنی چال کے اندر میانہ روی کو اختیار کیجیے۔ یہ عباد الرحمن کی نشانی ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ سنایا جو اپنی جوانی میں شادمان، اپنے پیسے پر بڑا غرور و تکبر، اپنے لباس پر بڑا فخر، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے گرا کر اللہ کی زمین پر تکبر والی چال چلتا جا رہا تھا، لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ مگر لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں اللہ پاک تو پہلے دیکھتا ہے نا۔ اسی وقت اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایسا انسان اب تیرے اوپر نہیں رہنا چاہیے، اس کو اندر لے گا۔ زمین پھٹی، وہ نوجوان اندر چلا گیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، فرمایا وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک
یہ متکبر انسان نیچے دھنستا چلا جا رہا ہے. آپ اندازہ کیجیے جرم کتنا ہے کہ تکبر کی چال، تکبر کی روش. سزا کتنی ہے کہ قیامت تک وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ قیامت تک نیچے دھنستا رہے. حالیہ دنوں میں یہ جو سیلاب آیا ہے، اس سیلاب میں کئی لوگ تو ڈوب کر مرے ہیں، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں، کئی گھر ایسے، کئی علاقے ایسے کہ زمین جب پھٹی تو وہ سارے نیچے ہی چلے گئے. گھر نیچے چلے گئے، بستیاں نیچے چلی گئی، لوگ نیچے چلے گئے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ کون کہاں پہنچ گیا ہے، اور نہ ان کو کوئی نکال سکتا ہے. انسان کے لیے حکم ہے کہ تم عاجزی اختیار کر لو. جب عاجزی اختیار کرو گے تو پھر اللہ پاک تمہیں عباد الرحمان میں شامل کرے گا. اگر عباد الرحمان میں شامل ہو گئے تو پھر یقیناً جب تک دنیا میں رہو گے تب بھی اللہ پاک راضی ہے، مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے تب بھی اللہ پاک راضی ہے، قیامت کے دن قبر سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تب بھی اللہ پاک راضی ہو. حکم دیا ہے عاجزی کا. نمبر 2، عباد الرحمان کی دوسری نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمان اللہ کے بندے وہ ہیں کہ اگر جاہلوں کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو وہ سلام کہہ کر اپنا پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں. اب جاہل کون ہے؟ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ایک ان پڑھ آدمی، ایک نادان آدمی وہ جاہل ہے، مگر نہیں، وہ بھی جاہل ہے، مگر اس کے مقابلے میں وہ انسان ڈبل جاہل ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہے، ڈگری بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، وہ سکالر بھی ہے، کوئی بڑا ادیب بھی ہے، سارا کچھ ہے، مگر جب اس کے سامنے حق بات بیان کی جائے تو وہ آگے سے بحث کرنے لگ جائے. یہ جو فضول بحث ہے، آج ہر دوسرا بندہ جب اس کو آپ مسئلہ سمجھائیں، قرآن کی آیت پیش کر دیں، نبی پاک کی حدیث پیش کریں، اور وہ آیت کے مقابلے میں حدیث کے سامنے بحث کرنے لگ گیا ہے، سمجھ لو کہ یہ جاہل آدمی ہے. اور ایسی جہلا کی مجلس نبی پاک نے اس مجلس میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جو جاہلوں کی مجلس ہو، جو مذاق اڑاتی ہوں اللہ کا، مذاق اڑاتی ہوں اللہ کے بندوں کا، مذاق اڑاتی ہوں نبی پاک کی سنت کا، مذاق اڑاتے ہیں نبی پاک کی شریعت کا. یہ جاہل لوگوں کا طبقہ ہے. آپ بات کریں گے آگے سے 100 جھوٹی دلیلیں پیش کریں گے، بحث کریں گے لمبی. اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں نا وہ ایسے جاہلوں کے ساتھ اپنا ماتھا نہیں لگاتے، وہ ان سے الجھتے نہیں، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے. کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر موریں لگ چکی ہیں، انہوں نے حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرنا. بد اخلاق آدمی، جھگڑالو آدمی اور بحث اور تکرار کرنے والا آدمی کبھی آپ کی بات کو نہیں مانے. مکہ میں ایک کافر تھا، بڑا بد زبان، بڑا جھگڑالو اور بڑی بحث اور تکرار کرتا تھا. لوگ اس سے جان چھڑاتے تھے کہ کہیں ہمارا اس سے سامنا نہ ہو. اس کا نام تھا اخنس بن شریح. ایک دفعہ وہ نبی پاک کے پاس آ گیا. اب صحابہ نے دیکھا کہ یہ جاہل آدمی ہے، جھگڑالو آدمی ہے، بحث تکرار کرنے والا آدمی ہے، بدتمیزی کرے گا. اجازت مانگی کہ اس کو روک دیں. فرمایا نہیں، اس کو آنے دو. آ گیا.
اب جب آیا تو بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے اخلاق کے ساتھ اس نے جو بھی بات کی مختصر کی، نبی پاک نے اس کا جواب دیا اچھے انداز سے، اٹھ کے چلا گیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بڑا جاہل قسم کا جبرانو قسم کا بندہ ہے اور آپ کو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، فضول باتیں کرے گا، تو مگر اس نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، کیا سبب ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے میرا روب اس کے اوپر ڈال دیا۔ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں نصرت تو بالرعب، اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد کی، اور روب اتنا تھا مسیرۃ شہر کہ دشمن ایک مہینے کی مسافت ابھی دور ہوتا تھا، اگر اللہ کے رسول دھمکی لگا دیتے کہ میں آ رہا ہوں، رومیوں کو دھمکی لگائی جنگ تبوک میں، رومیوں نے کہا مدینے پہ چڑھائی کریں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں، اور لشکر لے کر نکلے۔ رومی لاکھوں کی تعداد میں تھے، ہر قسم کا اسلحہ تھا، فوج تھی، طاقتور ملک تھا، مگر جب دیکھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں سارے بھاگ گئے، کسی کو مقابلے کی جرأت پیدا نہیں۔ وہ سچے مومن تھے۔ اور آج کا مومن، اب اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو مسلمان حکومتیں، مسلمانوں کی افواج، مسلمانوں کا اسلحہ، مسلمانوں کے ہتھیار اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت ہوگی خش و خاشاک کی طرح، سلام میں بہنے والے تنکوں کی طرح حالت ہو، ٹکے کی صحت نہیں رہ گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تعداد کم ہوگی، کہا نہیں بل انتم کثیر، تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غصاء کا غصاء السیل، مگر حالت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے آگے کوڑا بہ رہا۔ اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، جب مسلمانوں کے دلوں میں اس دنیا کی محبت بیٹھ جائے، محبت گھر کر لے، دنیا کے مال کے حریص اور پجاری۔ ایک وقت تھا جب یہ حالت کافروں کی تھی، یہودیوں کی تھی، غیر مسلموں کی تھی کہ وہ دنیا کے مال کے بھوکے تھے، مر رہے تھے، مگر ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ بھی دنیا کے پیچھے مرے ہیں اور آج مار رہے ہیں، بھائی بھائی کو مار رہے ہیں مال کی وجہ سے، بیٹا اپنے باپ کو قتل کر رہے ہیں اس کے مال، اس کی وراثت کی وجہ سے، اور بھائی اپنی بہن کو مار رہے ہیں اس کو حصہ دینے کی وجہ سے۔ یہ دنیا کا مال، یہ عیش، یہ دنیا کی عارضی چیزیں اتنی تمہارے دلوں میں بیٹھ جائیں گی کہ اسی کو اپنا جینا مرنا سمجھ لے گی۔ حب دنیا و کراہیت الموت، اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کی راہ میں لڑنا، مال پیش کرنا، جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہونا اور شہادت کا مقام حاصل کرنا، یہ ایسی بیماری تمہارے دلوں میں آ جائے گی جب تم اللہ کی راہ میں لڑنا چھوڑ دو گے اور سانپ بن کر اپنے مال پہ بیٹھ جاؤ گے، تو پھر حال وہی ہوگا جو آج دنیا کے مسلمانوں کے۔ آج مسلمان اس قدر ذلیل اور اس قدر ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ الامان والحفیظ، کبھی اسرائیل ایک ملک پہ حملہ کرتا ہے، پھر دوسرے پہ کرتا ہے، پھر تیسرے پہ کرتا ہے، پھر چوتھے پہ کرتا ہے، پھر پانچویں پہ کرتا ہے، اب اس نے قتل یہ چھٹا اسلامی ملک ہے جس پر اس نے حملہ کیا، مگر سارے مسلمان حکمران آپس میں بیٹھ کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مگر ایک عملی طور پر ایک بھی اسٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں۔
محترم بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع عباد الرحمان کے بارے میں تھا، اور اس میں صرف 2 صفات ہم بیان کر پائے ہیں۔ پہلی صفت کہ عباد الرحمان وہ ہیں جو اللہ کی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نمبر 2، عباد الرحمان وہ ہیں کہ اگر ان کا جہلوں کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو بحث مباحثے میں، مناظروں میں، جھگڑوں میں، بحث و تکرار میں پڑنے کے بجائے سلام کہہ کر اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ ہم اس سے بات کریں گے جو نصیحت کو سنتا ہے، غور کرتا ہے، پھر مانتا ہے، یقیناً اللہ پاک اس کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عباد الرحمان کی یہ صفات کچھ بیان ہو سکیں، باقی انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک ان صفات کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عباد الرحمان میں دنیا میں آخرت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، حالات کے پیش نظر ہمارے اندر اگر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو یہ بے حسی ہے۔ بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ اس وقت آدھے سے زیادہ ہمارے ملک کا حصہ سیلاب کی زد میں ہے۔ ابھی تک لوگ سیلاب میں پھنسے ہیں، ان کے گھر مال مویشی تباہ برباد ہو چکا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو پھنسے ہیں وہ تو پھنسے ہیں، وہ تو آپ اللہ کو پکارتے ہی ہوں گے، اور وعد اللہ قاری رہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کا رونا دیکھتے ہیں اور ان کی آہیں دیکھتے ہیں، چیخ و پکار دیکھتے ہیں، جو سیلاب کے اندر جن کا سب کچھ بہہ گیا ہے وہ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اس عذاب کی لپیٹ میں، عذاب ہے اللہ پاک کا اور دوسری کوئی بات نہیں، اور عذاب ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ ایک دوسرا طبقہ جس میں ہم شامل ہیں سارے، کہ جو عذاب سے، سیلاب سے مکمل محفوظ ہیں۔ اب چاہیے یہ تھا کہ کم از کم ہم اللہ پاک سے ڈر جاتے، اس سے معافی مانگ لیتے کہ یا اللہ جو حالت ان کی ہے اگر وہ ہماری ہوتی تو کیا بنتا، تو نے ہمیں بچا لیا، تیرا شکر ہے، اب ہم تجھے راضی کریں گے، تیری بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ مگر یقین کیجئے کہ سوائے ان نمازیوں کے جو پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں ایک بھی نیا نمازی نہیں آیا، اور سوائے ان لوگوں کے جو پہلے سے جمعہ پڑھ رہے ہیں ایک بھی نیا بندہ نہیں آیا کہ بھائی اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، میں ڈر گیا ہوں، اب میں نماز پڑھوں گا، جمعہ پڑھوں گا، پہلے پہنچوں گا، اللہ سے توبہ مانگوں۔ چکر ہی کوئی، ہر بندہ اپنی مستی میں، اپنی عیش میں، اپنے تکبر میں، بے حسی میں ہے، اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ذرہ بھی تیار ہے۔ تو اب کس کا قصور ہے؟ کیا اللہ پاک کا قصور ہے؟ نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے، دوسروں کو نہیں۔ تو کم از کم ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، وہ بھائی میں نماز پڑھتا ہوں تم کیوں نہیں پڑھتے؟ بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، بیٹے نماز نہیں پڑھتے، جمعہ میں نہیں آتے، خواتین نہیں آتی، وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہیں اور ہم اپنی حالت میں مصروف ہیں۔ کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میں پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں، لوگ اصلاح کر لیں، لوگ نہیں کرتے، اپنی مستی میں رہتے ہیں،
پھر میں ایک بڑا اور فیصلہ کن عذاب بھیجتا ہوں، اس سے کوئی بھی نہیں بچتا۔ یہ میں آپ کو نہیں ڈرا رہا، اللہ پاک ہمیں ڈرا رہے اور ہمیں ڈرنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں ڈریں گے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے ڈرانا آتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں توبہ مانگنے کی، عاجزی کرنے کی، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔